بیویاں وہی اچھی ہوتی ہیں جو اپنے خاوندوں کی غیر موجودگی میں بھی ان کا تذکرہ خیر کریں اور ان کی تنگی اور ترشی میں ان پر مطمئن رہیں۔ چنانچہ حضرت اسماعیل نے اپنے باپ کا حکم پورا کیا اور بیوی کو چھوڑ ڈالا۔ یہ تو چلیے ایک جملہ معترضہ تھا۔ جو لوگ لمبے سفروں پر اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ 10 سال 20 سال 30 سال اپنے بال بچے کا خیال ہی کوئی نہ کرے، نہ، بلکہ سفر پر جانا جائز ہے، لیکن سفر پر جاتے ہوئے اور سفر کے دوران اپنے بیوی بچوں کو ملنے ملانے کا کوئی نہ کوئی موقع ضرور رکھے تاکہ بیوی بچوں کی خیر خبر ہوتی رہے۔ اللہ اللہ۔ چنانچہ پھر حضرت ابراہیم پھر موقع بنا، پھر تشریف لائے۔ دوسری مرتبہ جب تشریف لائے تو پھر بیٹے کو اپنی خواب سنائی اور بیٹے نے اپنے باپ کی خواب کو سنتے ہوئے اپنی معصومیت کا خوب اظہار کیا اور عرض کرنے لگے، ابا جان مجھے کیا پوچھتے ہیں، میں کون ہوتا ہوں اپنی مرضیاں کرنے والا اور اپنی رائے دینے والا، مجھے کوئی اختیار نہیں۔ جس دن سے مجھے مالک حقیقی کا تعارف ہوا ہے اس دن سے میں نے اپنا آپ اور اپنی رائے اور اپنے خیالات، اپنے گمانات، اپنے فیصلے سب کچھ اپنے پروردگار کے حوالے کر دیے ہیں۔ اب وہ جانے اور اس کی مرضی جانے۔ افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جو آپ کو حکم ہوا ہے آپ اس کو پورا کیجیے، دیر نہ لگائیں۔ لوگوں یہ میری رحمت تھی، میں نے اپنی رحمتوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ اور اللہ اللہ، اور میں نے ایک جمعے کے بیان میں کہا تھا کہ سیرت نگار اس موقع پر یہ ضرور لکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام میں یہ معصومیت اور یہ پاکیزگی اور عبادت الہی کے حوالے سے اس قدر ان کی زندگی میں عروج کا ہونا، یہ اس لیے تھا کہ اللہ نے آپ کی نسل سے جناب محمد الرسول اللہ کو بھیجنا تھا۔ اتنا پاکیزہ باپ چھوڑے رکھا اور اس کی حفاظت اللہ کرتے رہے کہ کوئی کل کلا کو میرے حبیب کی زندگی پر انگلی نہ اٹھا سکے، میرا حبیب لوگوں کو سینہ تان کر یہ کہہ سکے تم کیا باتیں کرتے ہو اور کن آباؤ اجداد پر ناز کرتے ہو، میں تو اس باپ کی اولاد ہوں جس نے اپنی جوانی میں اپنے باپ کے حکموں پر اپنی جوانی کو قربان کرنے کے لیے سر پیش کر دیا تھا۔ مجھ پر تم انگلیاں اٹھاتے ہو۔ انا دعوت ابی ابراہیم و بشارت اخی عیسیٰ علیہ السلام او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب کبھی آپ اپنی حسب و نسب پر فخر کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے تو آپ یہ ضرور فرماتے تھے، لوگوں میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ اور صلہ ہوں، و بشارت اخی عیسیٰ علیہ السلام، اور میں اپنے بھائی عیسیٰ کی خوشخبریوں کا صلہ ہوں۔ اللہ اللہ۔ وہاں پھر جب متبادل ملا اور متبادل ملنے کے بعد جنت سے متبادل جانور پیش ہوا، پھر وقت گزرا، اب یہ دونوں باپ بیٹا بحکم الہی اور بمشیت الہی اللہ کے گھر کی تعمیر کے سلسلہ میں جٹ گئے۔ جب تعمیر منتہی ہونے لگی تو ان دونوں باپ بیٹا نے رب کے دربار میں التجا شروع کی۔ اللہ اللہ۔ پچھلے جمعہ بھی بات یہاں تک پہنچ گئی تھی،
وہیں سے بات انشاءاللہ العزیز آگے شروع کریں گے۔ تعمیر مکمل ہوئی، رب کی رحمتوں کا سلسلہ لگاتار پیدر پہ جاری رہا، اور اب ایک نئی بنیاد رکھی جانے لگی کہ انسانوں کو اس سے پہلے بار بار رحمتیں مل رہی تھیں، لیکن رحمتیں دیے جانے کا انداز کچھ منفرد یوں تھا کہ رحمت کچھ مقدار میں دی جاتی جو وقتی طور پر مفید ہوتی اور پھر نئی رحمت کی ضرورت رہتی، لیکن آج اس رحمت کو دیے جانے کی بنیاد رکھی جا رہی ہے جو رحمت انسانوں کو جب دی جائے گی تو اس کے بعد رحمت دیے جانے کا سوال اور تقاضا باقی نہ رہ سکے گا۔ اللہ اللہ۔ چنانچہ اس رحمت کے طالب بن کر دونوں باپ بیٹا اللہ کی دربار میں التجا کرتے ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ 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 اللہ۔ یہ کچھ تذکرہ اس طرح سے ہے قرآن مقدس میں کہ اللہ اپنے پیغمبر اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ سارا پچھلا گزرا ہوا منظر دکھاتے ہیں۔ دیکھیے میرا حبیب، آئے میں آپ کو اپنے خلیل کی دعاؤں کا نظارہ کرواؤں۔ یہ میرا خلیل اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت، یہ اس زمانے کی بات ہے جب ابراہیم بوڑھا ہونے کے باوجود میرے گھر کی تعمیر میں جوانوں کی طرح لگ گیا تھا، بوڑھا ہونے کے باوجود مزدور بن گیا تھا اور میرے گھر کے مٹی اور گارے کو جوڑ کے میرے گھر کی دیواروں کو اونچا کر رہا تھا۔ اذ یرفع، یہ اس زمانے کی بات جب بلند کیا ابراہیم نے میرے گھر کی دیواروں کو۔ سبحان اللہ۔ توجہ ہے پوری، ایک آمد ہو گئی ہے اذ یرفع پر، دل کی کھڑکیاں کھول کر سنیں، اللہ کریم سچ سنانے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت، یہ اس وقت کی بات ہے جب لوگوں ابراہیم اپنا گھر نہیں اونچا کر رہا تھا، اپنے بیٹے کا گھر اونچا نہیں کر رہا تھا، اپنے رشتہ داروں کے محلات کو اونچا کرنے کی محنت نہیں مار رہا تھا، اپنے قبیلے اور اپنے خاندان کے محلات کو اونچا کرنے کے لیے محنت نہیں مار رہا تھا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے، یہ اس جگہ کی بات ہے جس جنگل میں ابراہیم نے اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑا تھا۔ کوئی وہاں کھانے پینے کا انتظام نہیں تھا، کوئی انسانی قبیلہ وہاں قریب قریب رہنے کو تیار نہیں تھا، جنگل ہی جنگل تھا، ایک نشانی میرے گھر کی موجود تھی اور کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ اس جنگل کا ایک نظارہ، اے انسانوں، اے میرا حبیب، میں تمہیں کروانا چاہتا ہوں۔ یہ اس جنگل کی بات ہے جس جنگل میں اب ایک میرے بندے نے چاہیے تو یہ تھا پہلے اپنے بچوں کے لیے کوئی ٹھکانہ بناتا، کوئی گھر بناتا، بچے چھوڑ کے گیا ہے، اس کے بچوں کو بھی رہنے کی ضرورت ہے، اس کے بچوں کو بھی مکان کی ضرورت ہے،
لیکن یہ اپنے بچوں کے گھر کی تعمیر کے سلسلے میں نہیں سوچ بچار کرتا، بلکہ اس کو ایک ہی فکر ہے، اپنا گھر بنتا ہے بنے، نہیں بنتا نہ بنے، اپنے گھروں کی ضرورت نہیں، اگر اللہ کا گھر بن گیا تو ہم سب کی خیر و برکت کا ذریعہ بن جائے گا۔ اذ یرفع ابراہیم القواعد، یہ اس زمانے کی بات ہے جب ابراہیم نے اپنے گھروں کی اونچا کرنے کے خوابوں کو ترک کر کے میرے گھر کو اونچا کرنے کی محنت شروع کر دی۔ سبحان اللہ، توجہ ہے پوری؟ اللہ اللہ، کیا کروں، قوم ہماری ایسی ہے، دوست ہمارے ایسے ہیں جو ان کے پیغمبر کی توہین ہوئی ہے، دکھیا قوم ہے کہ یہ سارے ملک میں ڈھول ڈمکا شروع ہے اور یہ جناب موسم بہار کو بسنت کے نام سے منا رہے ہیں، اور دوسری طرف دعوے دار یہ ہیں کہ جی ہمارے پیغمبر کی توہین ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس شہر میں رہنے والوں کو جنہوں نے رات یہاں گزاری ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں سونا مشکل ہو گیا تھا، اتنا شور، اتنا غوغا، اتنی دہائی، گھر میں کھانے کو ہے کچھ نہیں، قرضے لے لے کر اس تہوار کو منانے کے لیے دوستوں کو دعوتیں دیتے ہیں۔ اللہ اللہ، اتنا ہی کہا جا سکتا ہے، اللہ کریم بھٹکے ہوئوں کو اپنی رحمت سے ہدایت کا رستہ نصیب فرمائے۔ اذ یرفع ابراہیم القواعد، یہ یرفع کے لفظ کو یاد رکھیے گا، پہلا سپارہ ہے۔ اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت واسماعیل ربنا تقبل منا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے لوگوں، یاد کرو وہ زمانہ، چونکہ اس پورے سپارے میں، پہلے پارے میں اکثر مقام پر بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، تو جہاں بنی اسرائیل کا تذکرہ آتا ہے وہاں اللہ یہ 7 لفظ کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میرے ان احسانوں کو کہ جب میں نے تم پہ احسان کیا تو تمہیں احسان کے بدلے میں نے سارے انسانوں کے مقابلے میں عزتوں سے مالا مال کیا۔ خیال کرنا، اذ نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناکم ویستحیون نساءکم وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم۔ یہاں بھی اذ ہے، یہاں بھی مفسرین کہتے ہیں، یہاں بھی اللہ کہتے ہیں اور یاد کرو اے بنی اسرائیل وہ زمانہ نجیناکم، جب ہم نے تمہیں قوم فرعون سے نجات دلائی۔ تمہاری حالت یہ ہو گئی تھی، سامنے دریا تھا، ارد گرد پہاڑ تھے، پیچھے فرعون کی فوجیں تھیں، سامنے دریا کی موجیں تھیں، اور تم لاچار ہو گئے تھے، تم بے بس ہو گئے تھے، تمہارا کوئی سہارا باقی نہیں تھا۔ تم اپنے پیغمبر سے جھگڑنے لگے تھے اور کہنے لگے تھے یا موسیٰ اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، اے موسیٰ تو ہمیں اپنے گھروں سے نکال کر تو لے آیا، آگے دریا آ گیا، پیچھے فرعون نے اپنی فوجیں بھیجنی شروع کر دی ہیں، ادھر ادھر بھی جانے کا رستہ موجود نہیں ہے، کیا کریں ہم تو پھنس گئے، تو نے ہمیں لا کر ایسی جگہ پر کھڑا کر دیا، اب ہمارا کوئی چارہ اور گزارا باقی نہیں ہے، ہم تو مر گئے، ہم تو لٹ گئے، اب تو کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ اذ نجیناکم
اے بنی اسرائیل تم ذرا اس لمحے کو یاد تو کرو جس لمحے میں تم لاچار ہو چکے تھے، تم بے بس ہو چکے تھے، تمہارا کوئی ظاہری سہارا موجود نہیں تھا، تمہیں ہر ایک آدمی سے بے یقینی کا اظہار کرنے لگے تھے، تمہیں اپنے نبی سے بھی یقین اٹھتا جا رہا تھا، ہر شے سے یقین تمہارا اٹھ گیا تھا، کوئی تمہارا سہارا بننے کو تیار نہیں تھا۔ اذ نجیناکم، یاد کرو وہ لمحہ جس لمحے میں ساری دنیا تمہیں چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئی تھی اور میں نے تمہیں اپنی رحمت کی آغوش میں لیا۔ سبحان اللہ، یاد کرو وہ زمانہ، میں نے تمہیں نجات دلائی۔ ایسا ہی تذکرہ اللہ یہاں کرتے ہیں۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ سبحان اللہ۔ اور یاد کرو وہ زمانہ جب میرا ابراہیم اور اس کا بیٹا اسماعیل دونوں، بوڑھا باپ اور جوان بیٹا، بوڑھا جوان سے بھی زیادہ محنت مار رہا تھا، جوان اپنی جوانی کا حق ادا کر رہا تھا، دونوں باپ بیٹا جب میرے گھر کو اور میرے گھر کی دیواروں کو اونچا کر رہے تھے، میرے گھر کو اور میرے گھر کی دیواروں کو اونچا کر رہے تھے، اونچا کر رہے تھے، تو اونچا کرتے ہوئے مجھ سے مانگنے لگے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے ہمارے پروردگار، ہم تیرے حکموں کو پورا کرتے ہوئے تیرے گھر کی تعمیر میں شروع ہو گئے، تیرے گھر کی تعمیر شروع کر دی، کرتے کرتے آج ہم نے تیرے گھر کی دیواروں کو اونچا کر دیا، آج ہم نے تیرے گھر کی دیواروں کو اونچا کر دیا، اونچا کرنے کے بعد ہم یہ تجھ سے دعا کرتے ہیں، مولا حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، ربنا تقبل منا، اے ہمارے پروردگار ہماری اس محنت کو قبول فرما، ہماری اس محنت کو قبول فرما۔ یرفع ذہن میں رہنا چاہیے، میں وہاں لاؤں گا، یہ ساری ذرا گھما پھرا کے بات اس لیے کر رہا ہوں چلیے کچھ لوگ شاید یاب ہو جائیں اس بات سے۔ ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، مولا تیرا گھر ہم نے مکمل کیا، ہم سے اس تکمیل بیعت کے عمل کو قبول فرما۔ تکمیل بیعت کے عمل کو پہلے اپنے اس عمل کی قبولیت کی دعا کرتے ہیں اور پھر دعا کی قبولیت کے ساتھ اللہ کی تعریف کا حق بھی ادا کرتے ہیں۔ انک انت السمیع العلیم، اور ہمارا یقین ہے مولا جو کوئی بندہ تیرے دربار میں دعا کرے، تیرے دربار میں دعا کرے، ایسا ممکن نہیں کہ اس کی دعائیں ضائع کر دی جائیں، نا 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 نا، ہمارا یقین ہے انت السمیع العلیم، تو ہر ایک کی سننے والا ہے، تو ہر ایک کی، سمیع بھی صفت مشبہ ہے اور پھر اس پر الف لام معرفہ کے لیے معرف باللام اور صفت مشبہ، بڑا ہی مبالغہ ہے اس میں۔ انکا انتا، سارا جملہ حسر پر مبنی، انکا بے شک، کا تو، انتا تو ہی، سبحان، انا بے شک، کا تو، انتا تو ہی، الف لام، السمیع العلیم، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک مولا آپ ہی ہیں
جو دوڑنے والا پکارے تو سنتے ہیں، بیٹھا ہوا پکارے تو سنتے ہیں، نسدا ہویا کوئی تنو بلائے تے تو بولنا، کوئی پھسیا ہویا تنو پکارے تے تو پکارا نو سننا، کوئی زاہد تجھے پکارے تو پکاروں کو سنتا ہے، کوئی متقی پکارے تو سنتا ہے، کوئی صالح پکارے تو سنتا ہے، کوئی نیک پکارے تو سنتا ہے، کوئی بد پکارے تو سنتا ہے، کوئی نمازی بلائے تو بولتا ہے، کوئی مجاہد تجھے بلائے تو جواب دیتا ہے، کوئی ولی تجھے بلائے تو جواب دیتا ہے، کوئی نبی تجھے پکارے تو دعاؤں کو سنتا اور جواب دیتا ہے، کوئی بھی بندہ ماں کی پیٹ میں تجھے بلائے تو اس کی بھی سنتا ہے، کوئی پتھر میں موجود ہو تو اس کی بھی سنتا ہے، کوئی پہاڑوں میں پھنسا ہوا ہو تو اس کی بھی سنتا ہے، کوئی دریاؤں کی موجوں کی لپیٹ میں آیا ہوا ہو تو اس کی بھی سنتا ہے، کوئی طوفان میں پھنسا ہوا ہو تو اس کی بھی سنتا ہے، تو بہار میں بھی سنتا ہے، تو خزاں میں بھی سنتا ہے، تو ہنسدیاں بھی سننا ہے، تو روندیاں بھی سننا ہے، تو اپنے دیاں بھی سننا ہے، تو پرایاں دیاں بھی سننا ہے، تو امیروں کی بھی سنتا ہے، تو غریبوں کی بھی سنتا ہے، تو سیدوں کی بھی سنتا ہے، تو گداؤں کی بھی سنتا ہے، تو مانگتوں کی بھی سنتا ہے، تو دینے والوں کی بھی سنتا ہے، تو لینے والوں کی بھی سنتا ہے، تو ساری کائنات کا سننے والا، تو ساری کائنات کا سننے والا، تو انسانوں کا بھی سننے والا، تو جنوں کا سننے والا، تو فرشتوں کا سننے والا، تو کیڑوں کی سننے والا، تو مکوڑوں کی سننے والا، تو جانوروں کی سننے والا، تو پرندوں کی سننے والا، تو درندوں کی سننے والا، تو ساری کائنات کے ذرے ذرے کی سننے والا، انکا انت السمیع العلیم، تو اتنا کامل سننے والا، تو ہمیں یقین ہے جدو کوئی بندہ ایڈے کامل سنن والے دے سامنے اپنی دعاواں انہوں سنائے تو اس یقین نال سنائے کہ رب سندا ہی سندا ہے، رب سندا ہی سندا ہے، رب سندا ہی سندا ہے، اس یقین سے کوئی تجھے سنائے تو مجھے یقین ہے اس کی دعاؤں کو تو مانگنے سے پہلے قبول کر لیتا ہے۔ ربنا تقبل منا، اس کی دعاؤں کو تو مانگنے سے پہلے قبول کر لیتا ہے۔ ربنا تقبل منا، مجھے یوں لگتا ہے جیسے حضرت ابراہیم کو اندر یہ یقین پختہ ہے کہ سنیاں تے میریاں پہلے ہی گئیاں نے، چلو ظاہری طور تے بھی مان نہیں لینے آ، کیوں نہ یقین ہوئے، چھڈ کے نکا جا بچہ گئے سن، آئے نے تے شیور کا جوان ہو گیا، چھڈ کے کلا گئے سن، آئے نے تے قبیلہ نال غلیا ہویا، چھڈ کے کلا گئے سن، آئے نے تے قبیلے دا سردار بنیا ہویا، یقین کیوں نہ ہوئے، آئے سن چھڈ کے گئے سن تے پانی تے کھان پین دا انتظام کوئی نہیں سی، واپس آئے نے تے قیامت تک آن والے انساناں دے پین دا انتظام پایا گیا، یقین کیوں نہ ہوئے، یقین تے بڑا اندر موجود سن لیکن ظاہری طور تے منگن دے حوالے نہ لگ پے۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، مولا اسی تیرے گھر نو اونچا کیتا، مولا تیرے گھر نو اونچا کیتا، تیرے کل دعاواں منگنے آ، مولا ساڈے اس عمل نو قبول فرما، اور پھر مانگ دیں ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ دعائیں ختم ہی نہیں ہوتی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا
انکا انت التواب الرحیم. مولا سانو منگڑ دی بھی جاچ کوئی نہیں، منگی جانے پیا جے تنو چنگیاں لگن تے قبول کر لیں، ماڑیاں لگن تے معاف کر دیں. ارنا مناسکنا، سانو منگن دی جاچ بھی دس دے مولا. انکا انت التواب الرحیم. مولا ہوں تو جاچ سکھا دیتی ہے، میں ہوں ایک اور دعا منگنا چاہنا. ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. سبحان اللہ. ابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. چار چیزیں حضرت ابراہیم نے اپنی دعا کی تکمیل میں مانگی ہیں. ابعث فیہم رسولا، مولا میری اولاد میں ایک ایسا داعی مبعوث فرمانا، ایک ایسا دعوت دینے والا ان میں بھیجنا مولا. یتلو علیہم آیاتک